اربن ریسورس سینٹر کے لکھتے ہیں شہری مسائل پہ. ہمارے دوسرے اسپیکر محترم جناب مسعود لوہار صاحب آن دی وے ہیں اور تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے. جب تک نعمان صاحب ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے جو مسائل ہیں، کیوں ہیں، کیسے ان کو ہم انسان دوست بنا سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنا ہوں گے، تو میں ڈاکٹر پروفیسر نعمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ گفتگو کریں. بہت شکریہ زاہد. میرا خیال ہے کہ آج کی جو مرکزی گفتگو ہے وہ ہمارے ساتھی مسعود صاحب کو کرنی تھی. ہم ابتدائی باتیں اس موضوع کے حوالے سے کچھ اپنے سامعین کے سامنے رکھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس سے تو کسی شخص کو انکار نہیں ہوگا کہ درخت اور فولیج جو ہے وہ ہمارے ماحول کا ایک لازمی جزو ہے، اور ایک صحت مند انسانی زندگی کے اور ایک صحت مند ماحول کے لیے جس میں انسان، حیوان اور نباتات تینوں کی جو اجتماعی بقا ہے، اس کے لیے ان کا ساتھ رہنا اور ان کا ساتھ موجود ہونا بہت ضروری ہے. پچھلے چند سالوں سے بلکہ چند دہائیوں سے ہمارے جو شہر ہیں اور خاص طور پہ کراچی، ان میں کچھ ایسی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں جو ہم سب کے لیے باعث تشویش بھی ہیں اور اس سے ہماری روزمرہ کی زندگی بھی متاثر ہو رہی ہے. پہلی چیز تو یہ کہ کلائمیٹ چینج یا جو موسم کی تبدیلی ہے، اس کے جو عالمی اثرات ہیں اس کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. ہم سب واقف ہیں کہ عالمی سطح کے اوپر ماحول تبدیل ہو رہا ہے، اور ماحول میں اور خاص طور پہ موسم میں ایسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں جو اس سے پہلے کم سے کم نہیں دیکھی گئیں. موسم کا جو ایک مستقل اور سٹیبل نظام دنیا بھر میں تھا، اس میں کئی حوالوں سے شدت آ رہی ہے، اور بہت سے ایسے غیر معمولی اور غیر متوقع اقدامات ہمیں دیکھنے میں نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے صورتحال بدل جاتی ہے. پہلی چیز تو یہ کہ بہت سے ایسے علاقے شمال کے جو بہت زیادہ سرد ہوتے تھے، وہاں بہت شدت کے ساتھ گرمی پڑنے لگی. اسی طرح سے بہت سے ایسے علاقے جہاں پر عام طور پہ بارش بہت کم ہوتی تھی، وہاں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ بارش کی جو شرح ہے بہت بڑھ گئی ہے، اور بارش کا جو تناسب ہے وہ بھی بہت بڑھ گیا ہے. اس میں خاص طور پہ جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، ہمارے مقدس مقامات ہیں مکہ اور مدینے، اس میں اب عام بات ہے کہ اکثر بہت شدت کے ساتھ بارشیں ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر پاکستان پہ نظر ڈالیں تو بنیادی طور پہ جو چیز بہت نمایاں ہے وہ گرمی کے جو دن ہیں اور ان کا جو اوورال تناسب ہے اس میں اضافہ ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں جہاں عالمی اثرات اثر انداز ہیں، خاص طور پہ جو ہماری گرین ہاؤس گیسز کے اثرات ہیں، جو صنعتوں کے حوالے سے اور صنعتوں میں جو مضر صحت گیسز اور دوسری جو عناصر ماحول میں ریلیز ہوئے اس کے اثرات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے اپنے داخلی اقدامات بھی ہیں. تو میں ان داخلی اقدامات پہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو بہت ضروری ہیں. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ایک مستحکم شہری معاشرے میں یا علاقائی معاشرے میں جو سب سے اہم میرا خیال ہے کمپوننٹ ہوتا ہے ماحول کو اس کی اصل حالت میں برقرار رکھنے کے حوالے سے، وہ زمین کا کنٹرول ہے. ہمارے پاس جو شہری منصوبہ بندی ہوتی ہے اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو زمین ہے اس کا جو استعمال سائنسی بنیادوں پہ متعین کیا جائے، وہ استعمال اسی طرح سے ہو اور اس کی دیکھ بھال بھی کی جائے، اور اس میں اگر کوئی مداخلت کی کوشش کرے تو اسے روکا بھی جا سکے. لیکن جو زمین کا استعمال ہے اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تیز رفتاری کے ساتھ بدل رہا ہے، اور اس میں ایسے استعمال بہت عام ہو گئے جو ہم سب کے لیے اور ہماری بقا کے لیے بہت ہی زیادہ مضر ہیں. مثلاً وہ علاقے جہاں پر زرعی زمین یا زرعی لینڈ یوز ہوا کرتا تھا، وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے. اسی طرح سے شہر کے جو مرکزی علاقے ہیں جس میں شہر سڑکوں کے شاہراہوں کے درمیان وسیع گرین بیلٹس رکھی جاتی تھی، وہ گرین بیلٹس اب ختم ہو گئی ہیں. ان کی جگہ پر یا تو کسی دوسرے نظام ٹرانسپورٹ کے نظام نے لے لی ہے، یا نگلیکٹ کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے وہ گرین بیلٹس اپنی شکل کھو چکی ہیں. بعض جگہوں پہ جہاں وہ زمین موجود بھی ہے اور وہاں پر پہلے سے درخت موجود بھی تھے، وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غفلت کی وجہ سے
یا کسی اور عمل کی وجہ سے وہ درخت کاٹ دیے جاتے ہیں۔ ایک عام مشاہدہ یہ ہے کہ جو ہمارے بجلی کے تار ہیں اور ہمارے ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام ہے اور انفراسٹرکچر کے دوسرے کمپوننٹس ہیں، ان کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے یا ان کی مرمت کے لیے یا کسی اور ایسے مسئلے کے لیے جس میں ان کو جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، سب سے پہلا نشانہ جو بنتے ہیں وہ درخت بنتے ہیں، اور درخت کو بغیر کسی میرے خیال دوسری اس کی میرے خیال کنسیڈریشن کو رکھے ہوئے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے۔ ایسے ایسے درخت جو کہ سالوں سے نہیں بلکہ صدیوں سے ہمارے شہر کی زینت کا حصہ تھے، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ بے دردی کے ساتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ میں 3 جگہوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ ایک اولڈ کلفٹن کا علاقہ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ کم سے کم 16 پرانے درخت جس کے بارے میں اکثر مکینوں کا یہ خیال تھا کہ یہ کم سے کم 80 سے 90 سال پرانے درخت ہیں، وہ کاٹ دیے گئے۔ اور ان میں سے اکثر ہم نے وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی، یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس کے کاٹنے کا کیا فائدہ ہوگا، تو فائدہ تو ہمیں نظر نہیں آیا، کیونکہ بعض جگہ پہ وہ تاروں سے بھی بہت دور تھے۔ دوسرا علاقہ جہاں پر کثرت سے درخت کاٹے گئے ہیں وہ یونیورسٹی روڈ ہے، اور یہاں پر ہم سب کے علم میں ہے کہ ریڈ لائن BRT کا جو تعمیری کام ہے وہ جاری ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے سندھ ہائی کورٹ نے اس میں متعلقین کو طلب کیا تھا، تو اس کے بارے میں یہ ایک فگر پیش کی گئی کہ 3800 درخت کاٹے جا چکے ہیں، اور اس میں نئے اور پرانے دونوں درخت شامل ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یونیورسٹی روڈ پرانی سڑک ہے، اور شہر کے جو مرکزی تعلیمی ادارے ہیں ان سے اس کا رابطہ ہے، تو اس کے درمیان میں ایک بہت وسیع گرین بیلٹ تھی جس پہ اکثر اوقات درختوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا تھا، لیکن جب سے یہ منصوبہ شروع ہوا ہے اس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں درخت کاٹے گئے۔ تیسری لوکیشن جو بہت ہی تکلیف دہ ہے وہ شیر شاہ سوری روڈ ہے، جو نارتھ ناز آباد کے مرکز میں سے گزرتی ہے، اور جس کے بارے میں اکثر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس نوعیت کی شاہراہ جنوبی ایشیا میں اپنی نوعیت کی واحد شاہراہ ہے، جس کے اندر ٹریفک کے بہاؤ کے ساتھ اتنی وسیع جگہ رکھی گئی ہے پلانٹیشن کے لیے، اور اس پلانٹیشن کا ظاہر ہے کہ جو اثر تھا وہ آس پاس کے جو علاقے تھے ان کے مکین تھے ان کے اوپر ایک مثبت طریقے سے ہوتا تھا۔ پہلے تو اس گرین بیلٹ میں مختلف قسم کی تجاوزات آہستہ آہستہ شامل ہو گئیں تقریباً 20 سال پہلے، اور جب گرین لائن BRT وہاں پر تعمیر ہوئی تو اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پہ وہاں درخت کاٹے گئے، اور پھر اس ٹرانسپورٹ کے نظام کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے جو فلائی اوورز بنائے گئے، وہاں پر جو ٹریفک کے راؤنڈ اباؤٹ تھے ان کو ختم کیا گیا، تو اس میں بڑی تعداد میں درخت کاٹے گئے۔ تو اس میں جو بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی ترقیاتی منصوبہ کسی بھی حوالے سے پیش کرتے ہیں تو ہر منصوبے کے فائدے اور نقصانات اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر آنے والی جو لاگت ہے اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تو یہ تمام منصوبے خاص طور پہ جو ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ منصوبے ہیں، جب ان کا تجزیہ ہم فائدوں کے حوالے سے کرتے ہیں تو اس میں بہت سے مزید سوالات جنم لیتے ہیں۔ مثلاً ریڈ لائن BRT جو اس وقت ہمارے پاس BRT کا مجموعی منصوبہ ہے جس میں تقریباً 7 لائنز شامل ہیں، اگر اس کے فائدوں کا ہم تجزیہ کریں تو اس میں اندازہ یہ ہے کہ شہر کی جو کل پیسنجر ٹرپس ہیں، یہ تمام 7 کی 7 لائنز جس وقت مکمل طور پہ کام کرنا شروع کر دیں گی تو بھی یہ ان کے 8% پیسنجر لوڈ سے زیادہ خدمت سر انجام نہیں دے سکے گا، اور اس پہ جو اخراجات آ رہے ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 179 ارب روپے کے ہیں۔ یہ صرف تعمیر کے اخراجات ہیں۔ جو اس کو چلانے کے لیے رقم درکار ہوگی وہ اس کے علاوہ ہے، اور سب کے علم میں ہے کہ پورے ملک میں جہاں جہاں یہ منصوبے شروع ہوئے ہیں یہ خالصتاً سبسڈی کی بنیاد پر چل رہے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کا جاری مالیاتی بوجھ ہے ہمارے آلریڈی جو ہمارے میونسپل فائنینسز ہیں جس کی حالت کوئی بہت اچھی نہیں ہے اس حوالے سے۔ دوسرا جو سب سے بڑا مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام BRT کوریڈورز ان راستوں سے گزر رہے ہیں جہاں آلریڈی ٹریفک رواں دواں ہے، جہاں پر ایک سڑکوں کا نظام ہے اور سڑک کے بیچ میں کسی نہ کسی قسم کی گرین بیلٹ موجود ہے۔ تو اب تک جو 2 بڑے منصوبے ہمارے سامنے آئے ہیں، ریڈ لائن BRT اور گرین لائن BRT، اس سے تو درختوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ ہی چکا ہے۔ تیسرا منصوبہ جو یلو لائن BRT ہے جس کے بارے میں امکان ہے کہ وہ اگلے سال شروع ہو جائے گا، اس میں بھی امکان یہی ہے کہ جو پرنگی کے علاقے سے وہ نمائش تک اس کو کنیکٹ کرے گا تو لاتعداد ایسے مقامات ہوں گے جہاں پر درختوں پر اس کی زد پڑے گی، اور اندازہ یہی ہے کہ تقریباً
1000 سے لے کے 1200 کے قریب درخت جو بالکل اس کے راستے میں ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گے۔ تو سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ان ایلوکیٹڈ لینڈ یوزز کا یعنی زمین کے حوالے سے ان فیصلوں کا ہی احترام نہیں کر پا رہے جس کے تحت شہر کے مرکزی علاقوں میں پلانٹیشن کو پروٹیکٹ کرنا ہماری جو شہری منصوبہ بندی اور شہر کی جو اوور آل مینجمنٹ ہے اس کا حصہ تھی، تو ہم کیسے جو ماحول کے اثرات ہیں اور موسم کی تبدیلی ہے اس کا مقابلہ کر سکیں گے، کیونکہ درخت اور سبزہ جو ہے وہ تو ایک بنیادی جزو ہے ماحول کو کسی اسٹیبلٹی کے ساتھ، کسی توازن کے ساتھ برقرار رکھنے کے حوالے سے۔ اچھا، اس میں جو حکام کا عام طور پہ رد عمل سامنے آتا ہے جب یہ سارے معاملات مختلف فورم پہ ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں، تو حکام ہم اکثر یہ تعویل پیش کرتے ہیں کہ جو درخت کاٹے گئے ہیں ان درختوں کی جگہ ہم نئے درخت لگا رہے ہیں۔ اچھا، یہ بات گرین لائن BRT کے حوالے سے کی گئی، اور جب بہت زیادہ دباؤ بڑھا تو یہ بتایا گیا کہ جو درخت انہوں نے نارتھ ناز آباد میں کاٹے تھے اس کی جگہ چند درخت انہوں نے مزار قائد کے احاطے کے اندر لگا دیے ہیں۔ اب مزار قائد ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں پہلے سے ہی پلانٹیشن موجود ہے اور اس میں پلانٹیشن کی ایک اوور آل اسٹریٹجی بھی موجود ہے، تو اس کے اندر جو درخت لگیں گے وہ کسی ترتیب کے ساتھ ہی لگیں گے، اور کسی غیر معمولی تعداد میں درختوں کا لگانا اس مختصر سی جگہ پہ ممکن نہیں۔ تو ایک تو یہ دعویٰ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا، دوسری یہ کہ شہری منصوبہ بندی کے حوالے سے یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ہر علاقے کو ایک خاص تناسب کے تحت درختوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس ماحول کو صاف کر سکے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نارتھ ناز آباد میں درخت کاٹیں اور کیماڑی میں درخت لگا دیں اور یہ سمجھیں کہ اس کا اثر جو ہے وہ نارتھ ناز آباد کو پہنچ جائے گا۔ یہ بالکل ایک لایانی سی بات ہے۔ تو اگر ہم اس صورتحال کو سامنے رکھیں اور حکام کے رویے کو سامنے رکھیں تو افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ تمام مستحکم علاقے، وہ تمام مستحکم ایلوکیٹڈ لینڈ یوزز جہاں پارکس، پلے گراؤنڈز اور اوپن سپیسز پہلے سے موجود تھی، ان سب جگہوں میں ہمیں ایک تبدیلی نظر آتی ہے، اور تبدیلی اس نوعیت کی ہے کہ وہاں پر جو اویلیبل سپیس تھا وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک منصوبہ اس وقت ترتیب دیا جا رہا ہے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی سربراہی میں، کراچی کلائمیٹ ایکشن پلان اس کا نام ہے، اور اس میں جو بہت سے اور تجاویز سامنے رکھی گئی ہیں اس میں ایک سب سے مرکزی تجویز یہ ہے کہ جو پارکس، پلے گراؤنڈز اور اوپن سپیسز ہمارے ایگزسٹنگ لینڈ یوز کا حصہ ہیں ان کی ہر صورت میں حفاظت کی جائے، اور کسی طور پہ بھی اس میں جو لینڈ یوز اس کا الاٹڈ ہے اس میں رد و بدل کی اجازت نہ دی جائے۔ چند بڑے لینڈ یوزز جو اس میں ہائی لائٹ کیے گئے ہیں اس میں سب سے پہلا جو ایریا ہے وہ گٹر باغیچے کا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ گٹر باغیچہ ایک بہت بڑا لینڈ یوز ہے جس کا اوریجنل جو زمین کا ایلوکیشن تھا وہ 1100 ایکڑ تھا، لیکن اب جو موجودہ سروے کیا گیا ہے اس کے تحت پتہ چلا ہے کہ تقریباً 60% جگہ اس کی مختلف اور فنکشنز کی نظر ہو چکی ہے، تو لہٰذا پلانٹیشن کے لیے اور پارکس کے لینڈ یوز کو ریسٹور کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت مختصر جگہ ہے۔ KMC کو یہ ایڈوائز اس پلان کے ذریعے سے دی گئی ہے کہ جو جگہ بچ گئی ہے کم سے کم وہاں پر آپ ایک مربوط حکمت عملی کے تحت شجرکاری فوری طور پہ شروع کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ گٹر باغیچے کا کنیکشن بہت سے اور آس پاس کے سیوج سے، تو وہاں پر جو ویسٹ واٹر ہے اس کے ٹریٹمنٹ کا نظام جو ہے وہ آپ انیشیٹ کریں، جس کے نتیجے میں وہاں پر ویسٹ واٹر ٹریٹ کر کے اس پلانٹیشن کو صحیح معنوں میں مستحکم کیا جا سکے، اس کی جو لانگ ٹرم بنیادوں کے اوپر کنزرویشن ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ دوسری چیز جس پہ نظر ڈالی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پرائیویٹ موٹر وہیکلز ہیں، چاہے وہ موٹر سائیکلز ہوں اور موٹر کارز ہوں، ان کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے پاس جو ماحولیاتی کثافت ہے اور خاص طور پہ دھواں ہے اس میں بہت غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے۔ اچھا، جو حکومت کی طرف سے اس کا رسپانس ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید BRT اور دوسری جو بس سروسز ہیں اس کے نتیجے میں یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اصل میں کراچی کو جس چیز کی ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے وہ عام بسوں کا ایک پھیلا ہوا نظام ہے۔ ہمیشہ سے اس شہر میں جو پبلک ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے وہ عام بسوں نے اور کسی حد تک منی بسوں نے پوری کی۔ ہمارے پاس جب بھی اسپیشلائز بس سروسز کے منصوبے شروع ہوئے اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ آگے جا کے کھڑا ہوا جس کی وجہ سے صحیح طور پہ وہ فوائد حاصل نہیں کیے جا سکے۔ تو جو تجویز تھی وہ یہ تھی کہ اگر حکومت باقی یہ سمجھتی ہے کہ گاڑیوں کی تعداد میں اضافے کے نتیجے میں ماحول خراب ہو رہا ہے
تو ایک تو یہ کہ ترغیب کے ذریعے سے اور بس کے سفر کو محفوظ بنانے کے ذریعے سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو بسوں کا نظام ہے اس کو عام ٹرانسپورٹرز کے ذریعے سے اور عام لوگوں کے ذریعے سے ہم ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ایمیشنز کنٹرول ہو سکیں. اس کے ساتھ ساتھ آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان تمام سرگرمیوں کے ساتھ ایک اور جو بہت اہم سٹیپ اس وقت آپ سمجھ لیں انیشیٹ ہو چکا ہے وہ گریٹر کراچی ریجن پلان ہے 2047 کا. ہم سب جانتے ہیں کہ شہر کی جو مجموعی منصوبہ بندی ہے وہ کافی عرصے سے تعطل کا شکار رہی ہے اور اس میں بہت سے ہمارے دوستوں نے ہمارے ساتھیوں نے سول سوسائٹی کے اور پروفیشنل گروپس نے اس بات کی توجہ حکومت کی دلانے کی کوشش کی ہے کہ اگر شہر کا ایک منصوبہ نہیں ہوگا اور اس کو ہم قانونی طور پہ نافذ نہیں کریں گے تو مختلف حوالوں سے جو انٹرونشنز ہوتی رہی ہیں ان کو کوئی بھی تحفظ نہیں مل سکے گا اور جن مسئلوں پہ ہم اکثر بات کرتے ہیں وہ اسی طرح سے میرے خیال ہے اٹینشن کا ایک طرح سے اس کی منتظر رہیں گے. تو گریٹر کراچی ریجن پلان جو ہے وہ اس وقت کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی سربراہی میں انیشیٹ کیا جا چکا ہے. ابھی تک وہ ہم سے مخفی ہے اس لیے کہ جو کنسلٹنٹس اس کے لیے ہائر کیے گئے ہیں وہ تمام غیر ملکی ہیں. انہوں نے ابھی تک ہم سے بات کرنا شاید ضروری نہیں سمجھا, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ عمل شروع ہو اور اس کے بارے میں کسی نوعیت کی بات پبلک کی جائے تو ہم سب کا فرض ہے کہ اس میں اپنا کنٹریبیوشن ضرور شامل کرنے کی کوشش کریں اور اس منصوبے کو عوام دوست اور ماحول دوست بنائیں جس کے نتیجے میں وہ تجاویز مرتب ہو سکیں جس کا اس شہر کو بھی فائدہ ہو, اس کے رہنے والوں کو بھی فائدہ ہو, اور اس کا جو ایک انتہائی ونریبل انوائرمنٹ ہے خاص طور پہ نیچرل انوائرمنٹ اس کے حوالے سے ایسے سٹیپس دیے جا سکیں جو سب کے لیے کارآمد ہوں اور اس کا جو مجموعی فائدہ ہو وہ لانگ ٹرم بنیاد پہ اس شہر کے باسیوں کو. تو ان چند باتوں کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی توجہ کا. اب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوئے ہیں جناب محترم مسعود لوہار صاحب, فاؤنڈر ہیں یہ کلفٹن اربن فارسٹ کے. یہ بہت یونیک تھا کہ شہر میں کوئی فارسٹ جنگل بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے, اور ہوا. کئی لوگوں نے کلفٹن براولو اس کے سامنے جو چرنگی ہے وہاں جا کے دیکھا ہوگا ساحل سمندر کے کنارے پہ, تو کیا مشکلات رہیں, کیسے ہوا, اب کیا سٹیج ہے, شہری اس میں کتنی دلچسپی لیتے ہیں, آئندہ کیا سوچتے ہیں شہر کے لیے. تو جناب اوور ٹو یو. السلام علیکم جناب نعمان احمد صاحب, زاہد صاحب اور لیڈیز اینڈ جنٹلمین. سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں, میرا ایکچولی طبیعت خراب تھی, اسٹمک اپسیٹ تھا, اور پھر جب میں وہاں سے نکلا تو میری گاڑی کا اے سی خراب ہو گیا. تو یہ جس حالت میں آیا ہوں, چاروں شیشے کھولنے کے بعد بھی اس کوسٹل سٹی کی سی بریز میں اتنی ٹھنڈک نہیں تھی کہ میرا پسینہ سوکھ سکے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کس طرح کے شہر میں رہ رہے ہیں. اور میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ اس دفعہ جو گرمی تھی, کیا آپ نے اپنی زندگی میں اس طرح کی گرمی کبھی یہاں فیل کی؟ ابھی بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی, کیونکہ میں تو گراؤنڈ پہ بیٹھا ہوا ہوں. یہ شہر کمیونلی سوسائڈل بن گیا ہے. وی وانٹ ٹو کمٹ سوسائڈ. اور یہ شہر کا جو پیراڈائم ہے سوچنے کا وہ صرف کنکریٹ ہے, گاڑی کنکریٹ. مطلب ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری گاڑی ہو, تو کوالٹی آف لائف کمپرومائز ہو جائے گی. گاڑیاں اتنی آ جائیں گی کہ آپ جہاں آپ کو 5 منٹ لگنے چاہیے وہاں آپ کو آدھا گھنٹہ لگے گا. ماس ٹرانزٹ نہیں ہے. اور 21 سینچری میں بھی جب یہ شہر اتنا بڑا پھیل گیا ہے تب بھی ہم یہ سوچ نہیں رہے ہیں. آپ اربن ڈیولپمنٹ کو زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, میں بھی اس کا ایک ادنا شاگرد ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ دس سٹی از ناؤ اوور. میں جب 2021 میں آیا تھا تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ 2024 تک جو ہے آپ ریورس کر سکتے ہیں, لیکن جو ریئل اسٹیٹ کی جو گریڈ ہے اس کو مد نظر سمجھتا ہوں کہ اب شاید یہ ریورسیبل ہے. سوری فار دا بیڈ نیوز, میں آپ کے لیے گڈ نیوز نہیں لاؤں گا, میں بڑا فرینک بولتا ہوں. اچھا, دوسرا یہ کہ ایک بہت بڑی چیز جو کراچی کے لوگ نہیں جانتے اور مجھے اس پہ بہت حیرت ہے, یعنی اچھی خاصی کتابیں لکھی گئی ہیں کراچی کی اور اس کے بارے میں تذکرہ ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی لیگون کراچی میں تھی اور اس کا نام اوبایو تھا. وہ لیگون کتنی بڑی تھی اس کا اندازہ سے کریں
کہ 3 تلوار 2 تلوار. باتھ آئی لینڈ واز این آئی لینڈ. عبداللہ شاہ غازی کی جو پہاڑی ہے دیٹ واز این آئی لینڈ. کیماڑی واز این آئی لینڈ. کیماڑی واز ناٹ اے مین لینڈ, اٹ واز این آئی لینڈ. اچھا, اور وہ میری پریزنٹیشن ذرا کھول دیں تو اس میں آپ کو وہ کچھ میپس وغیرہ دکھاتا ہوں. مائی کولاچی امریکن کانسل جنرل کا جو امریکن کو کانسلیٹ ہے اس سے تھوڑا پہلے تک یہ بوٹ بیسن کا جو کالا پانی ہے یہ اس کا بچا ہوا حصہ ہے. یہ لیگون تھی جس کو بیک واٹر بھی کہتے ہیں. لیگون از اے لیک which remains connected with the sea. اچھا, اور پھر کیا ہوا, یہاں کہتے ہیں کہ جی یہاں سائیکلون آتے ہی نہیں ہیں, سائیکلون تو عبداللہ شاہ غازی صاحب روک دیتے ہیں. 1902 میں آیا, 1944 میں آیا. 1944 میں جو آیا تھا اس وقت انگریزوں اخباروں رپورٹ ہوئے تھے 10,000 پیپل became homeless. 10,000. اور پاپولیشن کتنی تھی؟ 4 لاکھ. اب آپ پرسنٹیج نکال لیں. اس وقت اوبھایو لیگون موجود تھی, اس وقت نینار لیگون موجود تھی, اس وقت گزری کریک موجود تھی, کورنگی کریک کی 5 سب کریکس موجود تھی, اور دونوں لیاری اور ملیر ریورز کی ڈیلٹائیں موجود تھی. تب بھی 10,000 لوگ ڈسپلیس ہوئے, ہائی رائزز نہیں تھی. ابھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ سائیکلون ہٹ کرے کراچی کو اور کراچی بچے گا؟ سونامی آئی 1945 میں, 4,000 لوگ مرے مکران کوسٹ پہ. اس پر تو کیس اسٹڈی بھی بن چکا ہے, IUCN کا یا کسی نے بنا لیا ہے. کیونکہ ہمارے جو انڈیجنس, میں چونکہ سندھ سے میرا سندھی ہوں, تو ہمارے جو کراچی کے جو پرانے رہنے والے ہیں جو تھے اس میں ہمارے عزیز رشتہ دار بھی تھے. تو ہماری فیملی میں یہ فوک لور تھی کہ بھائی وہ پانی آیا تھا, سونامی تو نہیں بولتے تھے, پانی آیا تھا اور پانی یہاں تک پہنچا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اور وزڈم جو تھی سندھ کے لوگوں کی فار لاسٹ 5,000 ایئرس, میں نے ہسٹری ٹریس کی ہے, دے نیور کنسٹرکٹیڈ اے پورٹ بیانڈ کورنگی کریک, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ دس از ارتھکویک زون بی. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو پارے نگر پورٹ تھا جہاں پہ الیگزینڈر دا گریٹ آیا تھا وہ نگر پارکر میں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کا پورٹ بنا دیبل جو رہا 9th سینچری تک. 9th سینچری میں ایک ارتھکویک آیا جس میں دیبل پورٹ پورے کا پورا, اچھا یہ الہ بند سائزمک فالٹ, جو میجر سائزمک فالٹ کے اوپر ہے یہ شہر. اسٹیل مل, گلستان جوہر, گلشن اقبال, ملیر, یہ بالکل فالٹ لائن کے اوپر ہے. اور وہ فالٹ لائن, میجر فالٹ لائن اتنا بڑا ہے کہ کلفٹن میں یا صدر میں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کی پیریفیریز پہ بیٹھے ہیں. اور الہ بند میجر فالٹ کو سندھ کے وزڈم جو لوگوں کی تھی تو انہوں نے کبھی بھی پورٹ اس طرف نہیں بنایا. پورٹ ہمیشہ 100 اسکوائر کلومیٹر میں تھے. دیبل پورٹ جب سب برج ہوا, میں وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں پانی میں جس کے نیچے سمندر میں وہ ڈوبا ہوا ہے شہر. اچھا, شیو مہادیو مندر کی میں دیوداسیوں کی تعداد 400 تھی. تو آپ اندازہ کریں کہ مندر کتنا بڑا تھا, شہر کتنا بڑا تھا. اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے, عربوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جب تک دیبل پورٹ کنٹرول نہیں ہوگا اس وقت آپ سندھ فتح نہیں کر سکتے, اور دکھانے کے لیے. اور وہ جب آپ میر بندر کا جو سندھ میں ٹرینڈ یہ ہوتا تھا کہ جو ہیڈ آف دا پورٹ ہوتا تھا اس کو میر بندر کہتے تھے. تو میر بندر کا عام طور پہ ایک چھوٹا سا کیسل یا ایک طرح کا فورٹ ہوتا تھا جس میں اس کا رہنے کی جگہ بھی ہوتی تھی, اور وہاں پہ مطلب عسکری اسٹائل کی بلڈنگز ہوتی تھیں. اس کی آپ سائز دیکھو گے ادھر تو آپ حیران ہو جاؤ گے کہ یار یہ 6 کلومیٹر کا شہر 17ویں صدی میں, اور وہ کس طرح کا لک ہے, جس طرح مکلی اسٹونز کی بلڈنگز ہیں اور ان کے اوپر یہ بالکل انگریونگ اور یہ خوبصورت ہوئی ہوئی ہے. اچھا, 1668 کے یہ جو زلزلہ آیا اس وقت وقائے نگار جو تھے مغلوں کے وہ موجود تھے, تو انہوں نے بھی رپورٹ کیا ہے. پھر پورچوگیز اور جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی رپورٹ کیا ہے. 30,000 ہاؤس ہولڈس ود ان سیکنڈس پانی میں چلے گئے. تو بلٹ اپ اسٹرکچر جو ہے پورا کا پورا اندر چلا گیا. اچھا, الہ بند فالٹ کے اوپر جتنے بھی زلزلے آئے, الہ بند فالٹ انڈیا گجرات تک جاتا ہے, تو 2001 میں بھی جو آیا تھا وہ بھی الہ بند فالٹ پہ آیا تھا. اس میں ٹرینڈ یہ ہوتا ہے کہ بلٹ اپ اسٹرکچر جو ہے پانی میں چلا جاتا ہے, پورا کا پورا بلٹ اپ اسٹرکچر پانی میں چلا جاتا ہے. یہ ٹرینڈ ہے. میں نے آپ کو 2 یہ بتایا, تیسرا میں آپ کو بتاتا ہوں سندھڑی پورٹ کا. سندھڑی پورٹ ماڈرن ڈے بدین ڈسٹرکٹ اور انڈین بارڈر پہ ہے, لیکن انڈیا کی سائڈ پہ ہے. اس وقت کیمرہ وغیرہ آ چکے تھے, تو انگریزوں نے یہ آیا تھا 1819 میں, تو ان کا اسکیچز بنے ہوئے ہیں. اس میں ایک بڑا قلعہ تھا, اب وہاں پہ کچھ نہیں ہے.
یعنی کہ وہ پورا کا پورا قلعہ اور وہ پورا پورٹ سٹی جو ہے وہ اندر چلا گیا. اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ کراچی شہر کا وزن کتنا ہوگا؟ اربن ریسورس سینٹر کے آپ لوگ ہیں تو آپ کی اسٹڈی ہوگی کہ پورے شہر کو اگر ہم وزن اس کا کریں تو کتنا ہوگا. اور اللہ معاف کرے سائزمک ایکٹیویٹی ہوتی ہے کیونکہ یہ تو اس کو تو ہم بعید قیاس ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یو آر ان زون بی, تو پھر شہر کہاں جائے گا؟ کراچی از کائنڈ آف اے بے. سر بتائیے گا جب ٹائم ختم ہو. اچھا ٹھیک. تو میں میری چیز سے زیادہ اس بات میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شہر ایک بہت بڑے خطرے میں ہے اور یہ کرمنل نیگلیجنس ہے. یہ سائزمک ایکٹیویٹی کا ارتھکویک زون بی شہر ہے. اس کی آپ نے دونوں کریکس میں ایک کریک تو پوری گزری کریک تو آپ کی کالونی بن گئی. کورنگی کریک کی 5 سب کریکس آکیوپائی ہو گئی ہیں. کورنگی کریک بھی شرنک ہو گئی ہے. اگر آپ پرانے میپس کو بلڈ کرو اس کے اوپر ارتھ کو اس کے پہ گوگل ارتھ پہ تو آپ دیکھو گے کہ یہ جو انہوں نے بنایا ہے گولف کلب, یہ انہوں نے اس کو شرنک کر دیا. اچھا پھر پورا لٹھ بستی سے لے کے کیماڑی تک پورا اوپن سی جو ہے مینگروز کور ہی نہیں ہے. یہ دنیا کا واحد کوسٹل سٹی ہے جس میں اتنی نیگلیجنس ہے. دوسری بات یہ کہ ان لائک یہ ہائی رائزز بناتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ جو ریکلیمڈ لینڈ پہ, تو کہتے ہیں کہ جی وہ دبئی میں بھی بنا ہوا ہے, قطر میں بھی بنا ہوا ہے. بھائی دبئی, قطر, سعودی از اے ڈیزرٹ, اور یہ کراچی از پارٹ آف انڈس ڈیلٹا. انڈس ڈیلٹا از ٹائیڈل ڈیلٹا. آپ انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی سے پوچھیں کہ ٹائیڈل پریشر کتنا ہے ہر روز ہر منٹ, اور وہ ٹائیڈل پریشر پہ یہ فیز 8 ایکسٹینشن لے کے وہاں عمارت انہوں نے بنائی ہے. میں سو کہتا ہوں دنیا کی مہنگی ترین قبریں. بڑا ناراض ہوتے ہیں بلڈر میرے خلاف, بڑی وہ ہے کہ بھائی کہتے ہیں کہ بلڈر مروا بھی دیتے ہیں. میں نے کہا ہم کون سے جی رہے ہیں, آدھے تو ویسے ہی مر چکے ہیں. تو وہاں لوگ مہنگا فلیٹ لے کے وہاں بیٹھے ہوئے. اب آپ پتہ نہیں ہاؤ مچ آف یو نو کہ ٹائیڈل ڈیلٹا کیا ہوتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ ریکلیم کرتے کرتے اندر جائیں اور اس ریکلیم لینڈ کے اوپر جو ہے ہائی رائزز بنائیں انڈس ڈیلٹک ریجن میں. تو پتہ نہیں, یا تو میں تو کہتا ہوں کمیونلی ایک سوسائڈل قوم بن چکی ہے. میں اخباروں میں ڈان میں لکھ چکا ہوں, میں کئی جگہوں پہ مختلف فورمز پہ, میں تو دونوں پورٹس کو خطرہ ہے. 91% ہماری ٹریڈ جو ہے دونوں 2 پورٹ سے ہوتی ہے, کراچی کیماڑی اینڈ پورٹ قاسم. اگر 6 دن کے لیے آپ کا آگے پورٹس بند ہو جائیں کیا ہوگا؟ ہم ایک دوسرے کو کھانے لگیں گے. زومبیز تو پہلے ہی بن چکے ہیں. اور میں یہ ذمہ دار نیوی کو بھی بتا چکا ہوں, سب کو بتا چکا ہوں, بھائی یہ میں ٹیکنیکل آدمی ہوں, آپ کو مسئلہ ہے مجھ سے آپ کرو, یہ ہیومن لائف خطرے میں ہے. تو یہ چیزیں میں نے کچھ آپ کو بتائیں. میری پوری ریسرچ ہے اس کے اوپر کراچی کے پورے پری ہسٹورک ٹائم سے. آپ کو پتا ہے کراچی کی اپنی پری ہسٹورک ہسٹری ہے. یہاں پہ راک کارونگز ہیں. یہ جو بات آئی لینڈ ہے یہاں پہ راجہ دلو رائے کا محل تھا. ہی واز اے کنگ آف سندھ آف سومرا ڈائنیسٹی, اور اسی نے جو ہے وہ ایک بلیو ویل کی ایک بہت بڑا نیوسنس پھیل گیا تھا اس ریجن میں. تو اس نے اعلان کیا تھا کہ جو اس بلیو ویل کو مارے گا میں اس کو جاگیر دوں گا. تو یہ مورلو جو تھا, اس کے جو 7 بھائی تھے, یہ انہوں نے یہ رسک لیا کہ ہم ماریں گے, لیکن وہ بلیو ویل کھا گئی. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس کے جو ان کا بھائی تھا مورلو, وہ پھر راجہ دلو رائے سے کچھ ہیلپ لے کے اس نے اس کو مارا. تو انہوں نے اس کے اعزاز میں یہ ایریا کراچی کا سارا سراؤنڈنگ ایریا اس کو جاگیر کے طور پہ دیا, جو اس کے نام پہ تھا اوبایو, جس کا نام پڑا اس لیگون کے اوپر. تو یہ کچھ خراب باتیں میں نے آپ کو بتائیں. اب میں کچھ اچھی باتیں بھی بتاؤں. میں جب یہاں آیا تھا تو کراچی مرین ایکو سسٹم ہے. آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے یار کون سی مرین ڈائنامکس یہاں پہ باقی رہ گئی ہے. مینگروز نہیں ہیں, کورل ختم ہو چکے ہیں. آپ کا یہ جو سیوریج ہے, یعنی دنیا کا واحد بدنصیب یہ شہر ہے کہ جس میں آپ اپنے سمندر میں نہا نہیں سکتے کیونکہ خارش ہو جاتی ہے. اور میں نے 2-3 دفعہ یہ کرنے کی کوشش کی کیونکہ سمندروں کی روحیں ہوتی ہیں. تو ایک دفعہ میں نے پیسفک اور اٹلانٹک کو میسج دینے کے لیے میں اس میں اندر گیا, ایک ریچول ہوتا ہے. تو ایسے اٹھوں تو یہاں سے تھیلی, یہاں ڈائپر,
ڈوب کے مرنا چاہیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب قومیں جو ہے نا خود ڈوب کے نہیں مرتی شرم کے مارے, تو اللہ تعالیٰ ڈبو کے مارتا ہے. اس لیے پانی کا عذاب جو ہے نا بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. یہ جو آپ فلیمنگوز دیکھ رہے ہیں یہ کلفٹن اربن فارسٹ میں ہے. اونلی 5 minutes واک فرام دعا ریسٹورنٹ جو آپ چرنگی اگر آپ دیکھی ہوگی, یا ڈالمن مال. یہ وہ لیگون ہے جو میں نے نہیں بنائی ہے سیوریج کے پانی کو ملا کے تاکہ وہ میرین ایکو سسٹم بنے. یہ جو لیگون آپ کو نظر آ رہی, اور اسی لیگون کے اندر ہم نے, یہ وہ جگہ تھی, یہ آپ کو دور وہ سامنے یولا نظر آ رہا ہے نا, وہ ڈالمن مال ہے. اور یہ کچرا اس طرح تھا. یہ کچرا ہم نے صاف کیا. اب دیکھیں یہ بلڈنگ, یہ ایگزیکٹ اسی پوائنٹ سے فوٹو لی گئی ہے 21 مارچ 2021 کی. پھر یہ وہیں سے لی گئی ہے 2023 کے دسمبر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینج ہو چکا ہے. آپ میں سے کتنے نے واٹر لیلیز دیکھی ہیں ہماری دیسی؟ لوٹس, کمل جسے کہتے ہیں. This speaks a lot. کراچی میں جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی ویٹ لینڈز ہوتی تھی, ان میں واٹر لیلیز ہوتی تھی اور لوٹس ہوتے تھے, اور ایک گھاس ہوتی ہے ٹائفا ایلیفنٹینا, یہ نیٹو گراس ہے. اس گھاس کا پتہ ہے کام کیا ہے؟ یہ جرمز کو مارتی ہے. ڈینگی جو بڑھ گئی ہے, یا یہ جو مختلف جو بیکٹیریا بڑھ گئے ہیں یا پیراسائٹس, اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی سے ٹائفا ایلیفنٹینا بالکل نکل چکا ہے. آپ میں سے کتنے واقف ہیں ٹائفا ایلیفنٹینا سے؟ ٹائفا ایلیفنٹینا کا ہم تو سندھ میں ان کی مٹھائی بھی بنا کے کھاتے ہیں. اس کا ایک فروٹ ہوتا ہے, اور وہ بہت بڑا ایک زبردست قسم کا پلانٹ ہے, جس سے یہ جو گاؤں گوٹھوں میں جو تھیچڈ روف کے لیے جو بنتے ہیں نا, وہ مٹیریل اسی مٹیریل سے بنتے ہیں. تو میں نے واپس ری انٹروڈیوس کیوں یہ واٹر لیلیز اور لوٹس وہیں اس جگہ پہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایکچولی 8 واٹر لیلیز کی اقسام تھی جو اب پاکستان میں ختم ہو گئی ہیں, لیکن میں نے سری لنکا میں وہ لوکیٹ کر لی ہیں, اور وہاں سے ہم وہ لا سکتے ہیں. وہ پتہ ہے کس طرح ہوتا ہے؟ آپ سری لنکا کا بھی جاؤ تو ان کی جو ویٹ لینڈز میں دیکھو گے, پرپل کلر کی واٹر لیلی, بلیو کلر کی واٹر لیلی, ملٹی کلر واٹر لیلی, ریڈ کلر, یعنی کہ آپ دیکھو گے تو کہیں گے کہ یار یہ جنت ہے یا کیا ہے. ہم نے وہ سب کچھ ختم کر دیا ہے. دوسری بات یہ کہ کراچی شہر کے اندر اونلی 5 minutes واک فرام دا چورنگی یو کین وٹنس دا ہول رچ مرین بایو ڈائیورسٹی اینڈ ٹیرسٹریل بایو ڈائیورسٹی. اور بچے, اسٹوڈنٹس, اسکالرس, پی ایچ ڈی اسکالرس, اکیڈمیشنس, جو چیز ڈھونڈنے کے لیے ان کو ٹھٹا جانا پڑے یا کہیں اور جانا پڑے, وہاں سے آپ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا نیشنل ایسٹ بن چکا ہے. اچھا, یہ آئی یو سی ان کی ریڈ لسٹ پہ ہے. بلیک ٹیلڈ گاٹوٹ اور یوریشین کرلیو, یہ تصویریں وہاں سے لی ہیں, ہمارے فارسٹ سے لی گئی ہیں. یہ فرسٹ ایور تصویر سائٹنگ جو پاکستان میں ہوئی ہے کریپ پلوور کی, یہ بھی وہاں پہ ہوئی ہے کلفٹن میں, اربن فارسٹ میں. مور ہین, یہ مور ہین کے انڈے ہیں. یہ ہم نے ماپا تھا 500 میٹرز فرام بلاول ہاؤس. تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ یہ مور ہین ہاؤس ہے, وہ بلاول ہاؤس ہے, مطلب اونلی 500 میٹرز. تو اٹ مینس ابھی تک پاسبل ہے کراچی کو ٹھیک کرنا. فلیمنگوز, ڈالمن نظر آ رہا ہے, اور یہاں فلیمنگوز بیٹھے ہیں. اپنا گرلز, ہماری قوم نا, تھوڑا میں فرینک بولتا ہوں, مائنڈ نہیں کیجیے گا, پر اگر پسند نہ آئے تو نیکسٹ ٹائم نہیں بلائیے گا. دنیا کی جو منافق ترین قوم ہے نا, وہ پاکستان. اب دیکھو وہ جھنڈا نظر آ رہا ہے, مطلب اب ڈی ایچ اے نے وہ جھنڈا لگا دیا, اب اس سے پاکستان. اچھا, پھر اوور یوزڈ ہیروز, یعنی چورنگی بنائیں گے, چورنگی پہ جناب قائد اعظم کی تصویر ہوگی, علامہ اقبال کی تصویر ہوگی. بھائی فوک لورز کی اور بہت ساری چیزیں ہیں. آپ دنیا میں جاؤ, یا میزائل کھڑا ہوگا, میزائل چوک, اللہ والا چوک, کنکریٹ, ٹھیک ہے نا. اللہ کا وہاں پہ نہیں لگائیں گے تو مطلب پھر ہم مسلمان نہیں ہیں. یا میزائل نہیں لگائیں گے, مطلب بھلے فلسطین پورا ختم ہو جائے, میزائل ہمارا لگا ہوگا چوکوں پہ. اصل چیز یہ ہے نیچر. اور یہ اب پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ ہم نے کتنا بیڑا غرق کر چکے. یہ سائبیرین ڈکس ہیں جو ہمارے کلفٹن اربن فارسٹ میں آنا شروع ہو گئی ہیں.
یہ ڈالمیشین پیلیکن از اے ویری شائے برڈ. یہ لوگوں سے بڑا بھاگتا ہے, لیکن یہ وہاں ہمارے فارسٹ میں آتا ہے, ونٹر میں آتا ہے. اسپون بل, گلاسی آئبس, بہت انیوژل بات ہے. لٹل گریب, اب میں زیادہ ٹائم نہیں لے رہا, میں اچھا یہ ٹیریسٹریل برڈز میں سے یہ دیکھیں, اسکائی لارک ہے, انڈین سلور بل ہے, لانگ جنگل بیبلر ہے, ریڈ وینٹڈ بلبل ہے, بٹر فلائیز, ہنی بیز, ڈریگن فلائیز. بس اب یہ مجھے کچھ کہنا تھا, باقی آپ کو کوئی سوالات ہوں آپ کو پوچھ سکتے ہیں. مسعود لوہار صاحب نے ہمیں تھوڑے سے ٹائم میں کراچی کیا تھا وہ بتانے کی کوشش کی ہے, اور ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ کراچی کیا ہے, کیونکہ کراچی ہمارا شہر ہے, ہمارے گھر ہیں, ہمارے خاندان ہیں یہاں. اب کراچی کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, ایک انہوں نے کوشش کی, وہ بھی آپ کو دکھا دی, اور ہم سب جائیں وہاں پہ اس کو دیکھیں. بہت کم لوگ نے دیکھا ہوگا, اس کو دیکھنا چاہیے, وزٹ کرنا چاہیے, اور اپنی حکومت جو بھی ہو, لوکل ہو, صوبائی ہو, فیڈرل ہو, ان سے کہنا چاہیے کہ اس طرح کی مزید اسپیسز ڈیولپ کریں. تو اگر آپ میں سے کوئی اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہے, سوال کرنا چاہتا ہے, کوئی چیز پوچھنا چاہتا ہے, تو موقع ہے کہ آپ ضرور بات کریں. ٹوٹل یوزلیس, ویسٹ آف ٹائم, ویسٹ آف منی, ہمارا کام ڈیفیکلٹ کر دیتے ہیں. اب یہ جناب فیضان مدینہ کے لوگ ہیں, وہ لگا رہے ہیں. اچھا وہ سب غلط لگا رہے ہیں, ان کی وجہ سے پودوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ جس طریقے سے یہ پودے لگتے آئے ہیں, جو ٹری پلانٹیشن ڈرائیو جسے کہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹارزن کی طرح درختوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, جتنی تعداد لگی ہے, لیکن ہیں تو نہیں. بھائی پروفیشنلز کو کام ہے, پروفیشنلز کو کرنے دو. کون سے 4 پودے آپس میں ان کی بنتی ہے, کون سے پودے کے, جیسے اکاشا نیلوٹیکا کے جڑوں میں وہ ہوتا ہے مائکورائزے, ایک بیکٹیریا ہوتا ہے. وہ بیکٹیریا جو ہے وہ باقاعدہ خدا کے مطلب کام پہ لگا ہوا ہے. وہ آس پاس کے جتنے پودے ہوتے ہیں ان کی نیوٹریشن کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. مائکورائزے آپ جا کے گوگل کر کے دیکھیں. یہ پھر ملٹی لیئرڈ ہوتا ہے. اچھا میاواکی خود جو ہے اس کو جاپان میں دودھ والا بھی نہیں جانتا. میاواکی ہماری ٹیکنیک جو ہے نا, میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں, ہم نے مینگرووز کی گروتھ میں گلوبل ریکارڈ قائم کیا ہے. ایوریج گروتھ ہے 11 انچ پر ایئر. ہم نے حاصل کیا ہے 2 سالوں میں 9 فیٹ, وہ بھی آرٹیفیشل مڈ فلیٹس میں. لیکن اپنے بندوں کو کبھی کوئی یہ ریکگنائز نہیں کریں گے, نہ ان کی اس سے مدد لیں گے. اور آپ کی جو بات کہ یہ کیا بالکل یوز لیس ہے, یہ ہمارا کام مشکل کر رہے ہیں. یہ پروفیشنلز کا کام ہے, پروفیشنلز کو کرنا چاہیے. یہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا پودا لگا کے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ ختم. اور ان کو تو یہ بھی نہیں پتا, ان کا جو میں نام نہیں لیتا, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پوری طرح کھڈا, جو ہر کسی کی جو پودے کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ کتنا اس کی ڈیپتھ چاہیے. کچھ ہیں جو شیلو ہوتے ہیں, کچھ جو ہیں وہ ڈیپ ہوتے ہیں. جیسے پیلو جو ہے سیلوڈا پرسیکا, اس کی جڑ بہت نیچے جاتی ہے اور وہ سیلنٹری ریزسٹنٹ ہے. بلکہ میں آپ کو ان کے توجہ سے بتا دوں کہ اپارٹ فرام مینگروز, سیلوڈا پرسیکا اور ٹمیرکس انڈیکا, یہ دونوں آپ مینگروز کے ساتھ لگا سکتے ہو. میں نے لگائے, تو ریڈ زون میں آپ مینگروز لگا کے اس کے پیچھے جو ہے آپ یہ لگا سکتے ہیں. یہ دونوں بہت یوزفل قسم کے ٹریز ہیں, نیٹو ہیں کراچی کے. جی اور کوئی؟ جی دیکھیں, کل پرسوں میرے اپنے لگائے ہوئے مینگروز کے لیے یہ کاٹ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. میں نے آپ کو بتایا نا, یہ منافق قوم ہے, یہ زبان ہے. آپ دیکھیں, آپ کے اوپر KMC نے حملہ کیا نا, میرے اوپر کسی نے حملہ نہیں کیا. میرے اوپر 2 دفعہ فائرنگ ہوئی ہے. میں کوئی ڈھوچی قسم کا کوئی روح ہوں کہ مجھے کچھ ہوتا نہیں ہے, بچ جاتا ہوں. نہیں تو میری تو اینڈ کر چکے ہیں یہ. دیکھیں, آپ کو میں بات کرنے کا موقع دیتا ہوں. میں صرف ایک بات ضمناً بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں, مجھے 4 سال ہوئے, تو میں جب آیا تھا تو میں نے ٹینٹ لگایا تھا. پھر ٹینٹ کے بعد آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر اسٹاف کو رہنے کے لیے ظاہر کچرے میں سوتے تھے. تو
جو دعا ہوٹل آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو پٹی ہے پوری ہائی رائز بلڈنگز ہیں, تو ان فلیٹس پہ سنڈے کو ہماری مائیں بہنیں جو ہوتی ہیں وہ صدقہ اتارتی ہیں اور چیلوں کو گوشت دیتی ہیں. اب چیلیں, کراچی کا نام تھا سٹی آف لائٹس, میں اب اس کو کہتا ہوں سٹی آف کائٹس, یعنی کہ چیلوں کا شہر. اچھا, وہ وہاں سے خواتین دیکھ رہی ہیں کہ یہ بندے 4 سالوں سے ایک کچرے کو ایک جنگل میں تبدیل کر چکے ہیں اور بڑے برے حالوں میں ہیں, کبھی کسی نے کھانا نہیں بھیجا کہ یار یہ صدقہ تم کھا لو. دیکھیں یہ اورینٹیشن اور پیراڈائم کی بات ہے. میں وہ بتاتا ہوں, صدقہ جاریہ ہوتا ہے درخت. بکرا کٹ رہے ہیں, بکرے کٹ رہے ہیں اور ہیرونے کو کھانا کھلا رہے ہیں, جگہ جگہ دسترخوان کھلے ہوئے ہیں. میں نے ان صاحبان کو کہا, میں نے کہا یار ہمارے 35 لوگ ہیں اور وہ مزدور ہیں اور میں کھانا اپنی جیب سے دیتا ہوں, تو وہ کر دیں. جب پریارٹی آپ کی یہ نہیں ہے نا, یہ قرآن میں ایک لفظ ہوتا ہے غفلت, وہ غفلت سمن بکمن امیون, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا بالکل ان کو نظر ہی نہیں آئے گا. ہم اس فیز سے, آئی ایم سوری اگر میری فرسٹریشن آپ کو نظر آئے, لیکن دیکھیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی کمپلائنس جو ہے اس میں پاکستان فیلیور میں آ چکا ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 14 جو ہے لائف بلو واٹر, ایک بھی آپ کا ٹریٹمنٹ پلان چل نہیں رہا. سمندر ایک گٹر بن چکا ہے. آپ, میں کہہ رہا ہوں کہ نہا نہیں سکتے, آپ کو خارش ہو جائے گی. تو جب یہ اسیسمنٹ شروع ہوگی, ابھی دیکھو نا انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن IMO, پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کو کیا بول دیا کہ بھائی یہ کمپلائنس نہیں پورے کرو تو آپ شپ انٹرنیشنل واٹرز میں نہیں چل سکتے. امبارگو لگے گا تب جا کے ان کو پتہ چلے گا کہ نئے شپ یہاں سے جائیں گے نہ آئیں گے. مسائل ہیں اور ہمارے ہی شہر میں مسائل ہیں. ظاہر بڑا شہر ہے, داغیہ صاحب ہمیشہ پروٹیسٹ کرتے ہیں اور جہاں تک ممکن ہوتا ہے تھوڑا حصہ جہاں ممکن ہوتا ہے ہم ڈالتے ہیں, اور بھی چیزوں میں حصہ ڈالتے ہیں. کوئی اور صاحب دیکھیں جو کونو کارپس ہے, کونو کارپس کا کراچی میں لگانا, میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ را جو ہے ایجنسی یا فارن ایجنسیاں ہمارے ہاں سبوٹیج کرتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک سبوٹیج تھا. یہ کس نے ایڈوائز کیا تھا کہ اس کو کہتے ہیں اپنا کونو کارپس کو کیا کہتے ہیں, کون سا مینگرووز, ایتھوپین مینگرووز. مطلب یہ اس کو یہاں لگانے کی ضرورت ہی کیا تھی. 7.5 ملین شاید لگائے گئے. وہ صرف تیزی سے بڑھتا تھا. نہیں, تیزی سے بڑھنے والے, اور سیلورورا پرسیکا جو ہے پیلو, وہ اس سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے, اور وہ ہے بھی سارا جس کو ٹوتھ برش ٹری کہتے ہیں, جس کی جڑوں سے وہ بنتی ہے. آپ حج کے زمانے میں جائیں تو یہاں سے جو یہ ہمارے مسواک جو جاتے ہیں ایک ریال کا ہوتا ہے, ایک تو اندازہ کریں نا. بالکل غلط بات ہے, یہ کسی نے دھوکہ کیا ہے کہ کیوں لگایا ہے, اور لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں اس کو نکالیں. بالکل یہ اس میں الرجی ہوتی ہے. چھوٹے برڈ جو ہے نا, جو ویجی جو ایک ہوتے ہیں کارنیورس, جیسے یہ چیلے اور کوے جو گوشت کھاتے ہیں, ان کو الرجی نہیں ہوتی. باقی سارے پرندوں کو ان سے الرجی ہوتی ہے. آپ دیکھیں اس میں گھونسلے نہیں ملیں گے آپ کو. آپ کونو کارپس میں دیکھیں تو باقی برڈز کے گھونسلے نہیں ملیں. نہیں, میری پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کے نیٹو سالوشنز موجود ہیں تو اس کے لگانے کی ضرورت کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا, ہاں نہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ جائیں. دیکھیں بات سنیں, دیکھیں ہم there are two ways of looking at things. کہ میں آپ کی خوش کرنے کے لیے آپ کو کہہ دوں کہ یہ ہے, یا میں وہ بات کروں جو پروفیشنلی صحیح ہے. ایسے درخت ہیں جو کونو کارپس سے زیادہ تیزی سے اگ سکتے ہیں اور زیادہ فائدہ مند ہیں, جیسے مورنگا جو ہے سپر فوڈ ہے. آپ اس کی ساری چیزیں جو ہے وہ ایڈیبل ہے. مورنگا آئل جو ہے دنیا کا مہنگا ترین آئل ہے. یہ جتنی آپ جائیں اس پہ, یہ جو بیوٹی کی جو دکانیں ہوتی ہیں جو عورتوں کی, تو سب سے مہنگا جو آپ کو ملے گی وہ مورنگا کی پروڈکٹس ملے گی. میں یہ نہیں کہتا, میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں, لیکن میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے. اور پھر مونو کلچر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل ایسے درخت ہیں نیٹو جو 1 سال میں درخت بن جائیں گے. ہم نے کیے ہیں, آئیں دکھا تم نے. سسبانیا گرینڈی فلورا جس کے تنے سے گتا بنتا ہے, وہ 1 سال میں آپ کا درخت بن جاتا ہے. آپ کا مورنگا 1 سال میں درخت بن جاتا ہے. اکاشیا نیلوٹیکا جس کو ہم دیسی کیکر کہتے ہیں, اکاشیا سینیگال
1 साल में दरख्त बन जाएगा, बने हमारे पास आके देखें. अच्छा एक और चीज़ आपको बताऊं, एक चीज़ और है, सी पर्सोलिन एक बेल है. अब हम पता नहीं आपके कितने लोग हैं जो क्लिफ्टन या डिफेंस में रहते हैं, आप में से कोई नहीं. डिफेंस क्लिफ्टन में सबसे बड़ा मसला यह है कि समर में मट्टी उड़ के घरों में आती है. ये जो इन्होंने अकल तो पता नहीं कहाँ से इनकी है कि वो DHA वाले सॉफ्ट सैंड ले आए. भाई ये यहाँ पे ये विंड कॉरिडोर है, कराची इज विंड कॉरिडोर. आप सॉफ्ट सैंड डालेंगे तो ज़रा उड़ के मुंह में आएगी. आप उसको कवर कैसे करें? सी पर्सोलिन. मैंने मेरे एरिया में आए, मैंने समंदर के किनारे सारी वो सी पर्सोलिन लगा दी है. ग्राउंड कवर है, एडिबल है, हनी बीज को अट्रैक्ट करती है और दुनिया का महंगी तरीन फूड है. अब ये चीज़ें मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं अपने, देखें आई डोंट नो कि मैं सस्टेन करूँगा या नहीं करूँगा, या ये काम जारी रखूँगा या नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानता हूँ जो ये पब्लिक फोरम में नहीं की जा सकती. लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे तजर्बे और एक्सपीरियंस से फ़ायदा ले लें. ये ग्लोबली अक्लेम्ड गूगल अर्थ ने हमें अवार्ड दिया है. यहाँ अपने लोगों की कदर नहीं होती, तो उससे फ़ायदा ले लें. और कराची मुकम्मल तौर पर ग्रीन हो सकता है. एक और आखिरी बात सब बताऊँ, अर्बन फ्लडिंग कराची में होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये 2 शहरों का, 2 दरियाओं का शहर है. ओरिजिनल कराची वाज अ 15 किलोमीटर पट्टी बिटवीन मलीर एंड लियारी, और दोनों दरियाओं के अंदर 2000 ऐसी जगह हैं जहाँ पे अर्बन वेटलैंड्स बन सकती हैं, जहाँ पे आप फ्लड वाटर को रिटेन कर सकते हैं, लोटस और रिलीज लग सकती हैं. ये मैं इनको दे चुका हूँ प्रपोजल, लेकिन इनका किसी का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है काम करने का. अर्बन रिसोर्स सेंटर के ताबन से मैं आपको ये कहूँगा कि अगर ये इस तरह की चीज़ें चाहें तो पूरी सर्वे हमारी हुई है, मैं बता दूँ. बाकी आखिरी बात ये मैं बता दूँ कि अगर ये 5 सब क्रीक्स अनडू नहीं करेंगे, जिसमें एयरमैन क्लब बना हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ इन्होंने नेवी के और बाकी लोगों की चीज़ें बनी हुई हैं, तो कराची बहुत बहुत ख़तरे में है. जब मैं आया था तो जज्बा यही था कि मैं कराची का 25% मैं फॉरेस्ट कर लूँगा. रिसोर्सेज अपने लगाए, मैंने अपने पैसे लगाए. मैं बड़े एक अच्छी खासी पोजीशन पे, अच्छी खासी सैलरी मैं कमाने वाला था. UN में मेरा ब्लू पासपोर्ट था, तो पैसे कमाना कोई मसला नहीं था. लेकिन मैंने जब लिखा फार्मास्यूटिकल्स को, कॉरपोरेट सेक्टर को, इसको उसको, कोई रिस्पॉन्स नहीं. तो जब रिसोर्सेज होंगे तो मैं करूँगा ना. मैं अपनी जेब से तो ये कर चुका हूँ ना, करके दिखा दिया. पहले तो डिनाइल था, कराची के लोग खुद पब्लिक फोरम में कहते हैं मैं फ्रॉड हूँ, यहाँ पे कुछ है ही नहीं. भाई कराची कोई, मैं शाह बंदर में तो नहीं बैठा हूँ, आप आके देख लें. ये बाकायदा फोरम्स में डिस्कशन हुए मेरे ऊपर कि ये फ्रॉड है और वहाँ है कुछ नहीं. तो गूगल अर्थ का एक फोरम है जिसमें वो सैटेलाइट के जरिए से देखते हैं कि कहाँ कहाँ ग्रीनरी होती है, तो वो आउटरीच खुद करते हैं और आके अवार्ड देते हैं. हमें अवार्ड मिला है गूगल अर्थ का. बिल्कुल हो सकता है, बल्कि सारे पार्क्स और चौरंगियाँ. मुझे बीच में जो गर्मी हुई तो मुझे कमिश्नर कराची ने बुलाया कि यार वो इसका हल क्या है. मैंने कहा जब तक कि आप सारी चौरंगियाँ, सारे पार्क्स, उसका सर्टेन परसेंटेज जो है अर्बन फॉरेस्ट नहीं करेंगे तो न आपकी एयर क्वालिटी ठीक होगी, न आपकी गर्मी खत्म होगी. यही सलीका. मैंने एक्सपीडिशन की ये औरंगा पोर्ट को फिजिकली देखने की, क्योंकि मैं साइज्मिक एक्टिविटी की ट्रेन्स को देखता रहा हूँ. तो हमें पानी में जाना पड़ा अंदर लो टाइड में. तो मैंने बताया कि जिस तरह की डिस्ट्रक्शन मैंने देखी कि ईस्ट इंडिया का वो जामा मस्जिद बहुत बड़ी, मतलब जिस तरह मकली में इमारत है ना, इस तरह की खूबसूरत इमारत है, जो 6 किलोमीटर का शहर था. जब निगलिजेंस हो, जब आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, DHA डिफेंस और क्लिफ्टन में जो लोग रहते हैं, ये एक पैराडॉक्स है. वो कभी क्लिफ्टन के बीच को एंजॉय करने नहीं आते. वो बीच एंजॉय करने के लिए या दुबई जाते हैं या थाईलैंड जाते हैं. अब बीच पे आप जाएं, मैं कल में गया था, तो आपको शीरी जना कॉलोनी, इंटीरियर सिंध, सरायकी बेल्ट के लोग, हिजरत कॉलोनी के लोग, मच्छर कॉलोनी की बेचारी आंटियाँ जो गर्मियों में घरों में बिजली नहीं आए तो पड़ के गर्मी को वो आते हैं. जिनको जो बीच एंजॉय नहीं करना तो वो बीच को बनाएंगे जैसे. दूसरा ये कि मेजॉरिटी जो है हमारी एलीट और हमारे लीडर्स, वो हैं ड्यूअल सिटीजन्स. हर किसी का या कोई और पासपोर्ट है, उनके बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं, उनको रहना भी कहीं और है, तो वो करेंगे क्यों? देखिए, आई हैड अ चॉइस. आई वॉज इन कैनेडा इन 2018. मेरी बेटी अभी भी कनाडा में है, मेरा बेटा. मुझे चॉइस है, मुझे वेलकम करेंगे, मुझे ये सुपर वीज़ा भी दे देंगे, हम प्रोफेशनल हैं.
لیکن میں اپنے ملک سے محبت کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں ہم کر کے دکھا دیں, کریں. لیکن انفارچونیٹلی جو ہماری لیڈرشپ ہے ہر طرح کی, ادھر گورنمنٹ کی یا ادھر پرائیویٹ سیکٹر کی, یہاں کی جتنی پرائیویٹ سیکٹر کی جو ادارے ہیں, ٹیکسٹائل ملیں ہیں, ان کے سارے جو مالکان ہیں وہ سب ڈیول سٹیزنز ہیں, وہ رہتے کہیں اور ہیں, تو نہیں کریں گے. اب یہ ہے کہ بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اتنی اگر مایوسی ہے کچھ نہیں ہوگا, تو یہ نہیں ہے. قرآن شریف میں ایک آیت ہے سورۃ العصر, اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان خسارے میں, یہ تو بائی ڈیفالٹ آپ خسارے میں, والعصر الانسان ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جس دن آپ بولنا چھوڑ دیں گے نا کہ یار تم غلط کر رہے ہو, یا میں مائنڈ نہ کروں مجھے کوئی کہے تم غلط کر رہے ہو, تو سوسائٹی کا چیک اینڈ بیلنس کہاں رہے گا. اب آپ دیکھیں, میں نے سوشیالوجی کے لیے دیکھیں, مثال ہماری تبلیغ جماعت ہے, میں نے اٹینڈ کی ہے ان کی وہ تھی, وہ کبھی بھی نماز پڑھو, روزہ رکھو, یہ کرو وہ کرو, یہ نہیں کریں گے کہ بھئی وہ دھوکہ کسی کو نہ دو, غلط کام نہ کرو. اب اس طرح کی جب چیک اینڈ بیلنس سوسائٹی میں نہیں رہے گا تو کہاں سے تبدیل ہوگی. صرف بات کرنے سے تو نہیں ہوگا. یہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو فیز ہے نا پاکستان پہ, یہ ڈسائسو فیز ہے, یہ 2 ایئرز یہ جو نعمان صاحب نے بات کی, جو مسعود صاحب جو بات کر رہے تھے, ایک بات جو خود ہمیں بھی سب کو معلوم ہے کہ کراچی میں جو درجہ حرارت ہے وہ بڑھ رہا ہے. یعنی گرمیوں میں جو گرمی ہے وہ اب قابل برداشت نہیں ہے, ہیٹ ویوز آتے ہیں اور گرمی اتنی ہوتی ہے. ہم نے اس مئی کے مہینے میں کچھ کچی آبادیوں میں کچھ گھروں کی ٹمپریچر معلوم کرنے کی کوشش کی, تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ ٹمپریچر گھر کے اندر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس میں گھر کے اندر رہنا جو ہے ناممکن ہو گیا ہے, باہر کی آپ ٹمپریچر کو چھوڑ دیں. تو اگر یہ اسی طرح, جیسے مسعود صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی طرح رہا تو کراچی میں رہنا بالکل یہ صحیح بات ہے کہ کوئی بھی رہ نہیں سکے گا. تو اس صورتحال میں جو کچھ کرنا ہے ٹمپریچر کو کم کرنے کے لیے شہری ہمیں کوشش کرنا چاہیے. درخت لگانا, کس طرح کے درخت لگائیں نہ لگائیں یہ تو بحث ہے, مگر درخت ہم جہاں بھی موقع ملے, جس جگہ پہ بھی زمین ملے, کوشش کریں کہ وہاں درخت لگائیں. اور جو چھوٹے کچی آبادیوں میں جو گھر ہیں ان کی ٹمپریچر بہت اضافہ ہوا ہے, اور ظاہر ہے غریب لوگ جو ہے انسولیشن کر نہیں سکتے, بہت مہنگا ہوتا ہے. مگر جیسے بیل کی انہوں نے مثال, تو ایسے بیل موجود ہیں جو بہت تیزی سے آپ اپنے گھر کے دیوار پہ لگا سکتے ہیں, اور گھروں کی دیوار چھت پہ کور کر کے آپ ہمارے گھروں کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں. ان بیلوں کی جو خصوصیت ہے بہت ساری ہے کہ یہ ماحول کی آلودگی کو کم کرتے ہیں, ان کے جو پھولوں سے خوشبو آتی ہے اس سے ماحول بہتر ہوتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں. یعنی مایوسی تو نظر آ رہی ہے, مگر اس مایوسی سے نظر آنے کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ایک ہی جو چیز ہے جو اس وقت ہمیں سمجھ آ رہی ہے, کلائمیٹ چینج کے جو مشکلات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے بہت سارے اقدامات کر سکتے ہیں, مگر جو ہم شہری کر سکتے ہیں وہ درخت لگائیں, اور جو درخت لگے ہوئے ہیں ان کو کٹنے سے بچائیں. بہت بہت شکریہ. کچھ اور کہیں؟ بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں آج ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شریک ہوئے. ہم نے آج اپنے ہی شہر کے حوالے سے ہمیشہ کی طرح گفتگو کی, اور یہ ہم سب کا بنیادی مسئلہ ہے, اور ہم سب اس مسئلے کو فیس کرتے ہیں. ہمیں اپنے شہر میں گرینری کے لیے کوشش کرنی ہے, اوپن اسپیس کے لیے کوشش کرنی ہے, اور حکومت سے جب بھی بات ہو پانی بجلی کے لیے ضرور کوشش کریں تاکہ کم آمدنی والا طبقہ جو ہے وہ سانس لے سکے. اگر بہت شدید گرمی ہو, گھر بھی چھوٹا ہو, اور رات کو لوڈ شیڈنگ بھی ہو, پانی بھی نہ ہو, تو بہت زیادہ مشکل زندگی ہو جاتی ہے. تو ہم سب کو اپنے شہر کے لیے, اپنے شہر کی بحالی کے لیے کوشش کرنی ہے. ہمارے ساتھ چائے پئیں. مسعود صاحب آپ کا شکریہ, نعمان صاحب آپ کا شکریہ, آپ تمام مہمانوں کا بھی شکریہ.